ہیں اور ایک ہے آپ کلاس روم میں سیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ نمبر 2، توجہ سے سنیں۔ کیا سنیں؟ توجہ سے سنیں۔ یہ نہ صرف آپ کے استاد کا احترام ظاہر کرتا ہے بلکہ اس سے سیکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ آپ کا استاد جو کہہ رہا ہے اسے غور سے سننا آپ کو مواد کو زیادہ آسانی سے سمجھنے میں مدد دے گا۔ اور مطالعے میں شرکت کرنا، سوالات پوچھے، استاد سے سوالات پوچھے اور اپنی رائے کا اظہار کرے جب تک ایک کے احترام کے ساتھ کیا جائے۔ فکر انگیز سوالات پوچھنا اور ایک مصروف طالب علم ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سیکھنے میں مخلصانہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ضرورت پڑنے پر بات کریں۔ ضرورت پڑنے پر بات کریں۔ اگر آپ کے پاس اپنے استاد سے کچھ کہنا یا پوچھنا ہے تو بات کریں۔ زیر بحث موضوع کے بارے میں آپ کو کسی بھی سوال یا خدشات کے ساتھ ان سے رابطہ کرنے سے نہ گھبرائے اور استاد کی ذاتی جگہ کا احترام کرے۔ جہاں استاد بیٹھتا ہے، جو استاد کی جگہ ہے اس کا کیا کرے؟ احترام کرے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے استاد سے ہر وقت مناسب فاصلہ رکھیں۔ اپنے استاد سے کیا رکھیں؟ مناسب فاصلہ رکھیں اور بغیر اجازت ان کی ذاتی جگہ پر حملہ کرنے سے گریز کریں۔ کلاس روم کے اصول پر عمل کریں۔ کیا کریں؟ کلاس روم کے اصول پر عمل کرے۔ اپنے استاد کے مقرر کردہ اصول پر عمل کرنے سے سیکھنے کے ایک منظم اور مؤثر ماحول کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور کیا بنے؟ شائستہ بنے۔ کیا بنے؟ شائستہ بنے۔ برائے کرم شکریہ کہیں۔ استاد کو کیا کہیں؟ شکریہ۔ اور جب بھی ممکن ہو تعریف دکھائیں۔ استاد کو تعریف دکھائیں۔ اپنے استاد کا شکریہ ادا کرنا احترام کا مظاہرہ کرنے میں ایک طویل راستہ ہے۔ اور مداخلت نہ کریں۔ کیا کریں؟ یہ ضروری ہے کہ بولنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ اور جب آپ کے استاد سبق دے رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں یا کسی دوسری طالب علم کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو ان میں مداخلت نہ کرے اور ان کے اختیار کا احترام کرے۔ استاد کے اختیار کا کیا کرے؟ احترام کرے۔ اپنے استاد کے فیصلوں کا احترام کرنا اور اس اتھارٹی کا احترام کرنا جو ایک معلم ہونے کے ساتھ آتا ہے کلاس روم میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ضرورت پڑنے پر مدد کی پیشکش کرنا۔ ضرورت پڑنے پر استاد کو مدد کی پیشکش کرنا۔ اگر آپ اپنے استاد کو کسی چیز کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مدد کی پیشکش کریں۔ اور یہ انہیں دکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کے وقت کی پرواہ کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ نتیجہ دن کا اختتام پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا استاد ایک فرد کے طور پر سیکھنے اور بڑھنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے۔ آپ کے استاد کا احترام سیکھنے کا ایک کامیاب ماحول بنانے میں مدد کرنے میں بہت آگے جا سکتا ہے اور بالآخر آپ کو اپنے مقاصد تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اپنے استاد کا احترام کرنا نہ صرف ایک طالب علم کے طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ معاشرے کا ایک اعلیٰ رکن بننے میں بھی اہم ہے۔ سیکھنے کا ایک مؤثر ماحول پیدا کرنے کے لیے استاد کا احترام کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے استاد کے لیے قدردانی اور شائستگی کا مظاہرہ کرنا یاد رکھیں۔ کبھی بھی استاد کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کیجیے۔ استاد کی کرسی پر نہ بیٹھیے۔ استاد کے ساتھ چلتے وقت ایک قدم پیچھے ہاتھ چلیے۔ ایک قدم ہاتھ پیچھے چلیے۔ سوار ہو تو سواری سے اتر کر استاد کو سلام کیجیے۔ بیٹھنا ہو تو استاد کی نشست سے نیچے بیٹھے۔ جرمنی میں کچھ ماہ پہلے اساتذہ کی تنخواہ جو جرمنی میں ہے نا، اساتذہ کی سب سے زیادہ تنخواہ اساتذہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ سب سے زیادہ تنخواہ اساتذہ کی ہے۔ پچھلے مہینے میں جج، ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ جو تھے انہوں نے احتجاج کیا اور اساتذہ کے برابر تنخواہ کا مطالبہ کیا کہ جتنے اساتذہ کا تنخواہ ہے ہماری تنخواہ بھی اتنی بڑھا دی جائے۔ یہ خبر جرمنی کے چانسلر تک پہنچی تو جرمن چانسلر انجیلا مورکل نے بڑی ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو
ان کے برابر کیسے کر دوں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ان کے برابر آپ کو کیسے کر دوں؟ تو استاد کا ادب و احترام کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قدم کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ استاد کا ادب و احترام۔ پچھلے جمعے پر ہم نے پڑھا تھا محنت کرنی ہے۔ محنت کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی ہے، محنت کامیابی کی چابی ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے تو آپ کو چابی مل گئی۔ اب آپ نے کامیابی کی سیڑھیوں پر چلنا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلے اس کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ استاد کا ادب و احترام کرنا ہے، محنت کرنی ہے تاکہ آپ کو کامیابی کی چابی مل جائے، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ استاد کا ادب و احترام کرنا ہے تاکہ آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین، اساتذہ، بڑوں کی عزت و ادب کرنے کی اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسٹینڈ۔